ایک طرف میری موٹر سائیکل پہ میرا بیٹا تھا، وہ گاڑی ریلیف کی تھی مجھے غریبوں اور پانیوں کے اندر دسنے اور بہنے والے جن کے چونے مجھے ہوئے تھے ان کی خدمت کرنی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل سے اسی گیٹ پہ صدر ہاسپٹل کے اتار دیا۔ میں کہا تم یہیں بیٹھے رہو، کوئی بندہ آئے گا تمہاری مدد کرے گا۔ یہ دو مولوی صاحب اگر یہ ساتھ دیتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ تو انشاءاللہ کوئی راستہ لگے گا۔ میں ان کی گاڑی پہ بیٹھ گیا اور چلا گیا ریلیف کا کام کرنے کے لیے۔ مجھے بعد میں چلا کہ تکلیف، بعد میں جب شام ہو گئی میں گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ بچہ تو بہت تکلیف میں بڑھ گیا۔ 9-10 بجے کے بعد تک نہیں کھلی دکان اور بہرحال الٹرا ساؤنڈ ہوا، ایکس رے ہوا، وہاں بھی علاج نہیں ہوا۔ پھر اس کو کوئی دوسرے مولانا لے کر کے گئے، رات میں اس کا بنڈیج کرا کے ہمارے پاس دوسرے مولانا اس کو گھر پہ لا کے پہنچایا۔ بہرحال ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤ، جب یہ پل ٹوٹ گیا 0 مائل کے بعد جو پورب والا تھا، ہم کام کرنے آ رہے تھے، رات تقریباً 11 بج گئے، پانی جب کم ہو گیا تھا تو کچھ نوجوان وہاں پہ کھڑے رہتے تھے بانس لے کر کے۔ وہ موٹر سائیکل کے 2 پہیے میں بانس ڈال دیتے تھے، آگے اور پیچھے کاندھے میں ڈال لیا کرتے تھے، کاندھے پہ اٹھاتے تھے، 20 روپے 50 روپے لیتے تھے، پار کر دیتے۔ 11-12 بجے رات کو اسی جمعیت علماء کے بینر اور اسی جمعیت علماء کے جھنڈے کی لاج رکھتے ہوئے ہم موٹر سائیکل ان کو دیتے تھے اور ایک چکا پکڑے رہتے تھے پانی کے تیز بہاؤ میں، کمر تک پانی، کپڑا سمیٹ لیتے تھے اور ایک لنگی باندھ کر رکھتے تھے کہ بھیگ جائے، وہ چکا میں بانس ڈالتا تھا اور پار کرتا تھا اور جاتا تھا۔ جس دن سیلاب کا قہر آیا تھا ارریہ میں، ہمارے ارریہ میں امن مارچ یہی جمعیت علماء کے بینر تلے کیا جا رہا تھا، پوری دنیا کے اندر، پورے ملک کے اندر امن کا پیغام دینے کے لیے۔ ہم ارریہ یتیم خانہ مدرسے کے گیٹ پر سے 12 بجے نکلے، جب طوفان آنا شروع ہوا اور وہ پل ٹوٹ، چند لمحے پہلے پل سے آئے تھے اور لوٹے، چند لمحے کے بعد تو پل ٹوٹ چکی تھی۔ ہم 6.5 گھنٹے میں گھر پہنچے تھے، سورج ڈوب چکا تھا۔ ہم گھر گئے تو ہمارے آنگن میں اتنا پانی تھا کہ ہمیں جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، بچے ہمارے گھر چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ ہم گئے رات اپنے بچوں کے ساتھ، ہم نے چھوڑ دیا بچوں کو، تم جاؤ بھائی، کیا بیان کیا، کسی نے کہا میرا پختہ کا مکان ہے۔ ہم آئے، گھر کا تالا لگا ہوا دیکھا، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بھائی کیا میرے بچے ہیں۔ ہم وہیں سے لوٹ کے مدرسہ چلے گئے، معلوم ہوا کہ مدرسے میں ایک عورت ایسی آئی ہو جس کے یہاں بچے کا آج تولد ہوا ہے، آج ہی مغرب بعد تولد ہوا، اس کے گھر میں پانی ہے، چولہے میں پانی ہے، بستر میں پانی آ چکا ہے۔ ہم دوڑے مدرسہ گئے، اس عورت کا، اس کے بچے کا، اس کے لوگوں کا، مدرسے میں ہم نے مدرسے کے بچوں کو ہٹایا اور کمرے دیے، دھونے کی گوئٹے جلائے، آگ لگائے، اس عورت کو تپایا۔ جب وہ عورت اطمینان میں ہو گئی تو لگ بھگ 10:30 بجے کے آس پاس ہم گھر آئے۔ گھر آتے وقت میں ہمارے پاؤں میں جو کرنٹ تھا پانی کا، اللہ سمجھ یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب پانی کتنا دور بہا کے لے کے جائے۔ بھائی بزرگوں اور دوستوں، کم سے کم 5-7 کپڑے ہمارے پھاڑ دیے گئے اس بیچ کے اندر۔ ہم جب ریلیف کے کام کے لیے جاتے تھے، وہ لوگ جو لکھپتی تھے، کروڑپتی تھے، ارب پتی تھے، ان کے گھر بار جب ڈوب گئے، بہ گئے، وہ اس طریقے سے چولہا، چاول، بسکٹ، کپڑے، بستر اور سامان لے کر کے جھپٹے مارتے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیر آیا روٹی لے کے بعد۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دولت کی قدر کرنا، پیسوں کی قدر کرنا، اس پیسے کو شراب نوشی میں مت لگانا، جوئے بازی میں مت لگانا، سٹے بازی میں مت لگانا۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله۔ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر اس حدیث کو کسی مسلمان نے یاد کر لیا اور کسی غیر مسلم پنڈت جی نے یاد کر لیا، ہندو بھائی نے یاد کر لیا، کبھی وہ ہندو مسلم کی لڑائی نہیں کرے گا۔ بھرگامہ بلاک کے لوگوں، جس جگہ میں ہم جلسہ کر رہے ہیں، میں اس اسٹیج میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہاں 90% ہندو بھائی، 10% مسلمان بھائی ہیں غالباً۔ 90% ہندو بھائی، 10% مسلمان بھائی، اور ہندو بھائی اسٹیج پہ آ کے کہتا ہے کہ یہ خوبصورت پھول ہے، یہ چمنستان ہے، یہ خوبصورت پھول اور یہ باغیچے کے خوبصورت پھول ہندو مسلمان بھائی ہیں۔ ہم آپ کو بھائی کہیں گے، آپ ہمیں بھائی کہنا۔ جب میرا ہندو بھائی ہندو اکثریت کے علاقے میں کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی روٹی سینکنے والا یہ دلال ہے۔ اس دیش کے اوپر ان سیکولر لوگوں کا قبضہ کل بھی رہا ہے، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ دیش ہے تب تک رہے گا۔
ان دلالوں کو کرتے ہمیں ایسے ہندو بھائیوں کو 100 مرتبہ گلے لگانا ہے۔ آپ ان کے گھر جائیے، ان کے ساتھ کھانا کھائیے، ان کی محبت میں شرکت کیجیے، آپ کہیں گے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں وفادار ہوں، تو کون مانے گا؟ ہم سے زیادہ وفادار تو کوئی نہیں ہے۔ ہم تو 2,51,000 علماء کی قربانی دے کے اس دیش کو آزاد کرایا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا، انگریز کی عدالت میں برطانیہ میں پوچھا گیا تھا، حسین احمد مدنی تمہارے اوپر تو وارنٹ نکلا ہوا ہے، فتوے واپس لے لو۔ شیخ الہند کا فتویٰ مولانا نے سنایا ابھی، میں مولانا حسین احمد مدنی کا جملہ سنا رہا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر تھے اس وقت کے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، صدر المدرسین تھے، سرخیر علماء تھے۔ پوچھا تمہارے اوپر تو وارنٹ نکلا ہوا ہے، تم نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے، تم سمرتھن کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں۔ تمہارے اوپر پھانسی کا تم نے اگر یہ فتویٰ واپس نہ لیا تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، عدالت کے کمرے میں ہو۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ ایک سوٹ کیس لے کے گئے تھے عدالت میں، سوٹ کیس اور بریف کیس کا تالا کھولا، برٹش جج کو سفید امامہ نکال کے دکھایا، جج کہتے ہو انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ واپس لو، کل بھی فتویٰ دیا تھا، آج بھی دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے، ہم نے اس دیش کو بنایا ہے، ہم نے اس دیش کو بسایا ہے، ہمیں اس دیش کو بچانا ہے۔ اور آج کہتا ہوں اس دیش کو بنانا بچانا ان کے سپوتوں اور جمعیت علماء کے ہم کارکنوں اور آپ کے ممبران کا کام ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ حسین احمد مدنی کے اوپر سولی اور پھانسی کا اعلان کرو۔ حسین احمد مدنی یہ کفن کا کپڑا لے کے آیا ہے، تمہارے اعلان کرنے سے پہلے وہ سر پہ کفن باندھ لیتا۔ دوستو بزرگوں اور بھائیوں، ہم اس کے سپورٹ ہیں، ہم ان مدنیوں کے اولاد ہیں، ان دیش واسیوں کے جنہوں نے دیش کو آزاد کرایا۔ آج بھی ہم امن، شانتی، اتحاد، محبت کے پیغام کے ساتھ آئے ہیں، اور ایک ہی بات، الخلق عیان اللہ فاحب الخلق الى اللہ من احسن الیہ۔ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق ہندو بھی ہے، مخلوق مسلمان بھی ہے، مخلوق کرسچین بھی ہے، مخلوق سکھ بھی ہے، پارسین بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، مخلوق مسلمان کا مسجد کا امام بھی ہے، مخلوق عالم بھی ہے، مخلوق حافظ و قاری و عالم و قاضی و مفتی بھی ہے، مخلوق ایک چرچ کے اندر گھنٹا بجانے والا کرسچین بھی ہے، مخلوق ایک پادری بھی ہے، مخلوق ایک سکھ بھی ہے جو اپنے معبد کے اندر عبادت کرتا ہے، اور اللہ کی مخلوق وہ پنڈت جی بھی ہے جو مندر کے اندر گھنٹی بجاتا ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کے رسول نے بس اللہ کے نزدیک سب سے پیارا بندہ وہ ہے، سب سے دلارا بندہ وہ ہے، سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق اللہ کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آؤ دوستو بزرگوں، ہم اس حدیث پہ عمل کر کے ہم سب سے پیار کریں گے، ہم سب کے ساتھ امن کا معاملہ کریں گے، ہم سب سے سکھ میں جائیں گے، ہم سب سے دکھ میں جائیں گے، سب کے ظلم کے خلاف آواز لڑیں گے، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، ظلم کے خلاف لڑیں گے، ظلم کے خلاف ہم برہنہ تلوار ہیں، اور امن کے لیے ہم گلاب کی خوشبو ہیں، پیار کے لیے ہم رات کی رانی ہیں، اور دشمنوں کے لیے ہم کھٹی اور ننگی تلوار ہیں۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان لوگوں کے لیے، وہ طاقتوں کے لیے جو طاقت مسلمانوں کی باقی ہے، وہ طاقت جو دین کے بعد ہے، قرآن کے بعد ہے، انسانیت کے بعد ہے، ان کے خلاف ہم آپس میں سینہ سپر اور ننگی تلوار ہے، اور وہ طاقت جو امن کے لیے ہے، انسانیت کے لیے، محبت کے لیے ہے۔
مخلوق کے ساتھ پیار کے لیے ہم آپس میں محبت کرنے والے، خاص طور پہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ ہم لوگ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے تمام برادران وطن کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ جمعیت علماء کے پیغام کو لے کے ہر جگہ جائیں گے۔ جمعیت علماء کا ہر پیغام کسی حدیث سے ماخوذ ہے، قرآن کی کسی آیت سے مستنبط ہے، کسی نہ کسی عبادت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک اور حدیث پڑھی تھی، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ خیر الناس سب سے اچھا انسان، ناس کا لفظ ہے، خیر المسلم نہیں کہا، خیر المومن نہیں کہا کہ سب سے بہترین مسلمان، سب سے بہترین مومن وہ نہیں، سب سے اچھا انسان وہ ہے، وہ کوئی بھی اچھا کام کرے گا وہ اچھا ہے۔ انفع الناس، جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع کرے، اس لیے آپ امت کے اوپر رحمت للعالمین نبی اکرم دنیا کے لیے بن کے آئے، ہم ان کی امت ہیں تو ہم بھی اپنے علاقے کے لیے رحمت بنے، برکت بنے، عافیت کا سبب بنے، سہولت کا ذریعہ بنے، انسانیت کے لیے ہم وسیلہ بنے۔ اللہ اس حدیث پہ بھی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو حدیث ہو گئی، میں نے ایک اور حدیث پڑھی تھی تعلیم کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن۔ یہ تعلیمی بیداری کانفرنس کے عنوان پہ مدرسہ منبور علوم کی سنگ بنیاد ہونی ہے، ہم سب یہاں اس کے لیے بھی دعا کریں گے۔ مولانا احسان مفتاحی صاحب نے بڑی کوشش کی، ان کی محنتیں، کوششیں، جو جمعیت علماء بھرگامہ بلاک کے انچارج، آفس کے انچارج بھی ہیں، الحمدللہ ایک نئے مدرسے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے بہت کھلتے ہیں، مسجدیں بہت بنیاد رکھی جا رہی، مکتب بہت کھلتے ہیں۔ آپ کیا مجھے بتائیں گے بھرگامہ بلاک میں چوک پہ جو مارکیٹ ہے، کیا اس مارکیٹ اور اس دکان سے اور دکان کے آئٹم سے زیادہ مسجدیں بن رہی ہیں؟ ارے بولیے نا، گاؤں گاؤں چوک چوک چوراہے کے اوپر جتنی دکانیں روز کھل رہی ہیں، نہیں، کیا اس سے زیادہ مدرسے کھل رہے ہیں؟ اس سے زیادہ مکتب کھل رہے ہیں؟ اس سے زیادہ علماء پیدا ہو رہے ہیں؟ نہیں۔ جب ہر دن نئی دکان کھل رہی ہے اور وہ پیٹ پالنے کے لیے کھل رہی ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے گاؤں میں پہلے سے ایک مدرسہ تھا، دوسرا مدرسہ کھل گیا اور آپ کے ایمان کو بڑھانے اور بچانے کے لیے کھل گیا، تو تکلیف ہونا چاہیے کہ مبارکبادی دینی چاہیے، مبارکبادی دینی چاہیے، مبارکبادی دیجیے، علماء کو مبارکبادی دیجیے۔ اور یاد رکھیے گا، انگریز کی ایک بات اور علماء کی بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں، یہ سامنے جو بیٹھے ہیں نا آپ کے سامنے میں، ان چہروں کو پڑھتے رہیے گا، ان چہروں کے بیچ میں رہیے گا، ان کی صحبتوں میں رہیے گا۔ جب انگریز ملک کے اوپر مسلسل کارروائی کر رہا تھا، سن 1947 سے پہلے جب ملک آزاد نہیں ہوا، جمعیت علماء کو 23 نومبر 1919 میں جمعیت علماء کی سنگ بنیاد ہے۔ 5 دن پہلے 23 نومبر 2020 کو جمعیت علماء ہند کے 100 سال پورے ہوئے۔ آج 28 نومبر ہے، جمعیت علماء ہند کے قیام کو 100 سال 5 دن پورے ہو رہے ہیں۔ کئی ایک مرتبہ جمعیت علماء ہند زندہ باد، آواز سے کہیے، جمعیت علماء ہند زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، دیوبند زندہ باد، ام المدارس دارالعلوم دیوبند زندہ باد، مظاہر علوم سہارنپور زندہ باد، ندوۃ العلماء لکھنؤ زندہ باد، شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ زندہ باد، تمام کے علماء زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، پائندہ باد، تابندہ باد۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جب یہ بات آ گئی تو میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں، تب وہ حدیث تعلیم کی پڑھوں گا۔ ید اللہ علی الجماع، آقا مدنی نے ارشاد فرمایا، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ جماعت کے اوپر، ارے بولیے نا، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ کو تو ہاتھ ہے نہیں، کیا مطلب ہے؟ جماعت کے اوپر اللہ کی شفقت ہوتی ہے، جماعت
جماعت کے اوپر اللہ کا سایہ ہوتا ہے. پھر ترجمہ کرتا ہوں, جماعت کے اوپر اللہ کی عنایت ہوتی ہے. اور ترجمہ کرتا ہوں, جماعت کے اوپر اللہ کی عنایت, شفقت, محبت, مرحمت ہوا کرتی ہے. جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت ہوا کرتی ہے. یہ بھی ترجمہ. ہاتھ کا ترجمہ نصرت, ہاتھ کا ترجمہ سایہ, ہاتھ کا ترجمہ عنایت, ہاتھ کا ترجمہ محبت, ہاتھ کا ترجمہ محبت, ہاتھ کا ترجمہ شفقت, ہاتھ کا ترجمہ دنیا کی وہ ساری چیز جس میں رحمت ہو, برکت ہو, وہ سب شامل. ید اللہ علی الجماعہ. آقا مدنی جوامع الکلم کے دو بول بولتے تھے, دنیا کو سمیٹ دیتے تھے. دو لفظ بولتے تھے, گھنٹوں کی تقریر کر دیتے تھے. کیا بات. دو لفظ بولتے تھے, دنیا کو سمیٹ دیتے تھے. ید اللہ علی الجماعہ من شذ فی النار. اور ایک حدیث کا ایک ٹکڑا, جو جماعت سے کٹ جائے گا. کیا پھر سے بولیے, ترجمہ کریے, اب بھی بولیے. جو جماعت سے کٹ جائے گا, شذ کٹ جائے گا, الگ ہو جائے گا, دور ہو جائے گا, نظر انداز کر دے گا, نگلیکٹ کر دے گا, پسے پشت ڈال دے گا, اختلاف کر لے گا, جھگڑا کر لے گا, بغاوت کر لے گا, عداوت کر لے گا. شذ کا ترجمہ کرتا ہوں, شذ فی النار. اللہ اسے کاٹ کے جہنم میں ڈال دے گا, اللہ اسے دور کر کے رحمت سے ذہنت میں ڈال دے گا, اللہ اسے جنت سے دور کر کے جہنم میں ڈال دے گا. شذ فی النار. بولیے, جماعت کے ساتھ رہیے گا کہ الگ الگ رہیے گا؟ جلدی بولیے. ارے بولیے نا, ارے بولیے نا. جماعت کے ساتھ رہیے گا, الگ رہیے گا, اجتماعیت کے ساتھ رہیے گا, انفرادیت کے ساتھ رہیے گا؟ اللہ قبول فرمائے. جماعت کے ساتھ رہیے. جنگل میں 100 بھیڑیا. جنگل میں کتنے بھیڑیا ہیں؟ ارے بولیے, کتنے بھیڑیا چل رہے؟ 100 بھیڑیا. کتنے بھیڑیا؟ ایک شیر. کتنے شیر؟ ایک شیر. بھیڑیا کتنا؟ 100. 100 جگہ پہ چل رہا ہے. 100 بھیڑ جماعت کے ساتھ نہیں, الگ الگ ہے. یہ بولتا ہے کہ ہم تورے ساتھ نہیں چربو, وہ بولتا ہے ہم تورے ساتھ نہیں رہے, وہ بولتا ہے کہ تو اچھا نہیں ہے. وہ بھیڑ کو بولتا ہے کہ تیرے منہ سے بدبو آتی. وہ بھیڑ کو بولتا ہے کہ تیرا گھر کچا, میرا گھر پکا. وہ بھیڑ کو بولتا ہے تو غریب میں امیر. وہ بھیڑ کو بولتا ہے کہ نہیں یار, تیرا خاندان نیچا, میرا خاندان اونچا. سب بھیڑ آپس میں جھگڑا کر کے الگ الگ, 1.5 اینٹ کی مسجد, 1.5 اینٹ کا مدرسہ, 5 ہاتھ کا گھر, سب اپنا اپنا الگ بنا رہا ہے. ایمانداری سے بتائیے, وہ جو اکیلا شیر ہے, جتنی بار بھوک لگے گی اتنی بار الگ الگ بھیڑ پہ حملہ کر کے اپنا لقمہ بنا کے پیٹ بھرے گا کہ نہیں بھرے گا؟ ایمانداری سے بولیے. اور اگر سب بھیڑ جنگل میں ہے, خطرے میں ہے, آپس کی تکلیف کو, آپس کی رنجش کو, آپس کی عداوت کو بھول کے, میں گھر میں نہیں ہوں, جنگل میں ہوں, دشمن طاقت ہے, میں اکیلا ہوں, سب مل کے 100 بھیڑ ایک جگہ, حشاش, بشاش, تیز, چالاک, ہوشیار, بیدار, تیز ترار بن کے اگر ایک جگہ ہے تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے, یہ جنگل, یہ جھنڈ اور یہ آپس کے اندر بھیڑ کا بھیڑ دیکھ کے ایمانداری کے ساتھ بتائیے, شیر حملہ کرنے کی ہمت کرے گا؟ اور اگر حملہ کر بھی دیا, 100 طرف سے اتنا اسے کھچائی کرے گا کہ اس کی ایک بوٹی بھی بچ نہیں پائے گی. ایمانداری کے ساتھ بتائیے, شیر ہارے گا کہ بھیڑ ہارے گا؟ بولو نہیں بولو. شیر ہارے. اجتماعیت سے پتا چلا, اجتماعیت سے وہ برکت ہے کہ شیر کو بھی شکست دیا جا سکتا ہے, اور انفرادیت میں وہ نحوست ہے کہ 100 ہو کر کے بھی ایک شیر کا لقمہ بنا جا سکتا ہے.
ہم اجتماعیت کے ساتھ رہیں گے، آج سے انفرادیت کو توبہ کرتے ہیں، کہیے انشاءاللہ توبہ۔ جماعت سے کیا مراد ہے؟ صرف جمعیت علماء ہند نہیں، جمعیت علماء ہند تو جماعت ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ بھی جماعت ہے، امارت شریعہ بھی جماعت ہے، اور دعوت و تبلیغ بھی جماعت ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ دیجیے گا، میرا وقت زیادہ تو نہیں ہوگا، مفتی صاحب تھوڑی دیر لوں گا، میں بولنے پہ آ گیا ہوں، ہمت نہیں تھی، بولنے پہ آ گیا ہوں، آپ کی محبت اور ان علماء اور بزرگان دین کی توجہ کی برکت سے بولنے پہ آ گیا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی جماعت کو برا مت کہنا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی جماعت کو، جمعیت رہے میری جماعت، مسلم پرسنل لا میری جماعت، امارت شریعہ میری جماعت، دعوت و تبلیغ میری جماعت، دارالعلوم دیوبند میرا مدرسہ، دارالعلوم علماء لکھنؤ میرا مدرسہ، خانقاہ رحمانی منگیر میرا مدرسہ، مدارس سہارنپور میرا مدرسہ۔ اکابرین علماء دیوبند کے لگائے ملک کے چپے چپے، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر میں جہاں بھی علم، دین، انسانیت کا ایک چھوٹا سا چراغ چل رہا ہے، وہ چراغ میرا، وہ روشن بجھانا نہیں، مجھے اس روشنی کا بڑھانا ہے، گھٹانا نہیں۔ جماعت کی بات آ گئی، تبلیغی جماعت کی، تو ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، کچھ لوگ جماعت میں بھی اختلاف کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگ جماعت والے کو دوسری جماعت والے سے چلو کے مسجد سے بھگا رہے ہیں، بحیثیت جمعیت علماء عربیہ کے ایک خادم کے میں اعلان کرتا ہوں، ملک کے حالات بڑے خطرناک ہیں، ملت نازک مرحلے میں گزر رہی ہے، مسلمانوں پہ جو دور آیا ہے سخت اور صبر آزما دور آ رہا ہے، کل کیسے حالات بنیں گے کسی کو پتا نہیں، ساری طاقتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئی، اگر کوئی منتشر ہے تو پوری دنیا اور پورے دیش میں ایک ہی جماعت ہے، اس کا نام مسلمان ہے، اس کا نام، اے لوگوں تمہارے دشمن متحد ہو گئے، تم ایمان والے ہو کے منتشر ہو۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، مت تلاشنا، ارے میں تو اور اوپر اٹھ کے کہتا ہوں، میرا بریلوی بھائی ہے اس کو بھی دل سے گلے سے لگا، میں تو اور کہتا ہوں اہل حدیث کا میرا بھائی ہے اس کو بھی گلے سے لگا، جماعت اسلامی کا بھائی ہے اس کو بھی سینے سے لگاؤ، ارے میرے بھیا ایمان والا تو ہے، ایمان والا تو آج دیوبندی بریلی مقلد غیر مقلد میں الجھنے کا موقع، آج تو صرف ایمان و اسلام کو بچانے کا دن ہے، آج تو صرف ایمان اور اسلام، مسجد اور مدرسے، امن اور شانتی کو بچانے کا موقع آ گیا ہے، اس لیے یاد رکھیے گا کوئی جماعت تبلیغی جماعت کی کوئی کسی کو نہیں بھگائے گا، اللہ کے رسول نے مسجد نبوی سے ہندو کو نہیں بھگایا، کافر کو نہیں بھگایا، یہودی کو نہیں بھگایا، مشرک کو نہیں بھگایا، تو میرے گاؤں کی کسی مسجد میں کوئی اللہ والا اللہ کے گھر میں اللہ کی دعوت لے کے اللہ کے ذکر کے ساتھ دین کی فکر کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسول کے اقرار کے ساتھ قرآن کے دین کے ساتھ نبی کی شریعت کے ساتھ اس نیت کے ساتھ اور اعتقاد کی نیت کے ساتھ آ رہا ہے، تو بتاؤ اس کو مسجد سے بھگانا ایمان ہوگا کہ بے ایمانی ہوگی؟ بولو بھائی، ایمان ہوگا کہ بے ایمانی ہوگی؟ بے ایمانی ہے، ظالم ہے اگر کوئی دعوت و تبلیغ کا کرنے والا امیر جماعت
اگر کسی جماعت کے کسی مسجد سے نکالتا ہے وہ ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے۔ میں کہتا ہوں ظالم، کس نے کہا ظالم؟ آپ نے کہا، علماء نے کہا، قرآن نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اور سب سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اظلم اس میں تفضیل کا صیغہ آ گیا، ظالم اس میں فاعل کا صیغہ نہیں آیا۔ اظلم ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کے گھر سے کسی کو روکے، کسی کو منع کرے، اس کا اس بات ہے کہ اللہ کے گھر میں اس کا نام لیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کی دین کی بات کی جائے، اس کا نام لیا جائے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ صریح قرآن کی آیت، صراحت النص یہ ثابت ہے کہ مسجد میں جو بندے دین کی دعوت لے کے آئے گا اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اگر ہم کو کوئی اختلاف ہوگا تو ہم اکیلے میں پیار سے محبت سے بات کریں گے، نکالیں گے اور بھگائیں گے، ہرگز نہیں۔ البتہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کا کوئی نظریہ غلط سمجھ میں آئے گا، کوئی پمفلٹ ایسا بانٹ رہا ہوگا جو عیسائیت کا ہوگا، کرسچین کا ہوگا، بودھسٹ ہوگا، مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہوگا، تو ہم پمفلٹ لے کر کے اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کریں گے، امارت شریعہ کو فون کریں گے، جمعیت علماء کو فون کریں گے۔ اتنے بڑے بینر میں اتنے نمبر لکھے ہوئے ہیں، 9 دنا 18 19 20 21 22 نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ گھر میں لگائیے، چوک چوک پہ اس بینر کو لگائیے، دفتر میں جائیے جمعیت علماء بلاک بھرگامہ کے، وہ ہم کو خبر کریں گے، میں پٹنہ خبر کروں گا۔ پٹنہ ہمارے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری اور ہمارے جنرل سیکریٹری مولانا سید محمود اسد صاحب مدنی دامت برکاتہ کو فون کریں گے اور معاملے کو حل کیا جائے گا۔ لیکن آپس میں لڑنا نہیں، پھرنا نہیں، کسی کے ساتھ بغاوت اور کسی کے ساتھ عداوت نہیں کرنی ہے، سب میرا بھائی ہے۔ میں جب کہہ رہا ہوں ہمارے پنڈت جی، ابھی ہمارے پنڈت جی یہاں بیٹھے تھے، ہمارے پیارے دوست ابھی بھائی اروند کمار جی شکشک سنگھ کے 1 منٹ میں اتنی اچھی بات کہہ دی جو گھنٹوں میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جب ہم ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگ خوش ہوتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں تو مسلمان کو مسجد سے بھگا دیجیے گا۔ یہ دوغلی پالیسی ہوگی، یہ منافقت ہوگی، اور یاد رکھیے گا اگر ایسا کیا گیا تو نحوست آ جائے گی، برکت چھن جائے گی، امت منتشر ہو جائے گی اور حالات اور گمبھیر ہو جائیں گے اور پھر معاملہ آگے چلا جائے گا۔ آپ وہ نہیں سوچ پائیے جو ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جماعت کو مضبوط کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ ید اللہ علی الجماعت پہ بات آئی۔ بہرحال ایک حدیث میں نے پڑھی تھی تعلیم کے عنوان پہ کہ اگر کوئی اولاد، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو ہدیہ دینا چاہتا ہے، تحفہ دینا چاہتا ہے تو سب سے بہترین تحفہ اور ہدیہ یہ ہے ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن، حسن ادب کی تعلیم دے، اچھے اخلاق کی تعلیم دے، اچھی تہذیب کی تعلیم دے، امن اور انسانیت کی تعلیم دے، شکشا ایسی شکشا، ایسا ایجوکیشن، ایسی تعلیم جو انسانیت کی بھلائی کے اوپر لے کے جا سکے۔ اسکول کھولیے، مدرسے کھولیے اور اسکولوں اور مدرسوں کے اندر تعلیم دلوائیے۔ بس اتنی سی بات یاد رکھیے گا، اسکولوں کے اندر یہ بات دھیان رکھیے گا کہ میرا بچہ اسکول میں دین کے اوپر اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ نہیں، اسکول کی تعلیم کے پیچھے کہیں دہریت تو نہیں سیکھ رہا ہے، دین کا سودا تو نہیں کر رہا ہے، ایمان کا سودا تو نہیں کر رہا ہے۔ اس بات پہ توجہ دیتے رہیے گا، کبھی کبھی اس کا محاسبہ کرتے رہیے گا۔ کہیں اندر سے میرا بچہ اچھی تعلیم پلے اسکولوں کے اندر، خاص طور پہ کرسچین اندر ہمارے بچوں کو عیسائی اور کرسچین بنا رہا ہے اور دین اور دھرم سے اس کو برگشتہ کر رہا ہے، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ اس کے اوپر آپ کبھی کبھی کلاس بچوں کا لیتے رہیے گا، علماء سے رابطہ کرتے رہیے گا، اسکول میں بھی ڈالیے۔ ارے علماء ہر جگہ آپ کے کام آئیں گے، اسکول میں بھی ڈالیے تو آپ علماء سے رابطہ کریے۔ میرا بیٹے کو میں اسکول میں ڈالنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے ارریہ ضلع میں سب سے اچھا کون سا اسکول ہے، میں کس میں ڈالوں؟ آپ علماء سے رابطہ کر لیجیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہتر علماء سے آپ کو بہترین رہنمائی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات بڑی لمبی ہو گئی، بس میں نے قرآن کریم کی وہ بھی آیت پڑھی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم کے عنوان پہ تھی کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دیکھو بھئیہ یہ پڑھنے کا حکم ہے، بس ایک بات کہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، اقرأ پڑھو۔ لوگ کہتے ہیں ہر پڑھائی کا حکم ہے،
اس آیت میں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ماسٹرز ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آنرس لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت میں حکم ہے پڑھو، چاہے وہ پڑھائی قرآن کی ہو، سنت کی ہو، شریعت کی ہو، مذہب کی ہو، چاہے ہیروشیما پہ امریکہ کے ذریعے سے بم گرانے کی، مطلب سب تعلیم کا حکم ہے. کیا کہتے ہیں؟ سب تعلیم کا حکم، تعلیم کا حکم ہے، سب تعلیم کا ہے. ایک شرط ہے، تعلیم پڑھائی شرط ہے، ایمان کے ساتھ رب کا دامن پکڑے رہنا. بس اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا، رب کی ربوبیت کے ساتھ پڑھنا، سائنسداں بن جانا، دہریت اختیار مت کر لینا. تعلیم حاصل کرنا، سائنسداں بن کے بم بنا کے انسانیت کی آبادی پہ گرا کے تباہی و بربادی کے لیے تم سائنسداں بننے کی کوشش مت کرنا. یہ تعلیم مطلوب نہیں ہے. تعلیم وہ ہے جس سے انسانیت کی بھلائی. موبائل ایجاد کر دیا، لوگوں کی بھلائیاں ہو گئی، گاڑیاں بنا دی، سفر آسان ہو گئے، اور چیزیں بنا دی، مرکری بنا دی. ہم لالٹین جلاتے تھے، موم بتی جلاتے تھے، مرکریاں لگ گئی. یہ سائنس نفع کے لیے ہے، یہ تعلیم بھی محمود ہے. بس ہمیں دین کی تعلیم کو ترجیح دینی ہے، دنیا کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ سیکھتے رہنا ہے. اور آخری بات یہی کہہ رہا ہوں کہ جو علماء کرام ہیں، آئے ہیں، آپ حضرات نے کافی وقت دیا جمعیت علماء ہند کے پروگرام کے ساتھ. مدرسہ منبور العلوم کی بھی سنگ بنیاد ہے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہیں. ممبر سازی مہم کا معنی یہ ہے کہ ہر فرد 10 روپے کی ممبری چارج ہے. آپ کا نام، آپ کا پتہ، آپ کا موبائل نمبر لکھا جائے گا، اس کے نیچے رسید ہوگی، آپ کا پورا بلاک کا، پنچایت کا وارڈ نمبر لکھا جائے گا، موبائل نمبر لکھا جائے گا، رسید ہوگی. وہ رسید آپ کے بلاک سے ارریہ ڈسٹرکٹ میں جمع ہوگی، وہاں سے نکلنے کے بعد وہ پٹنہ جائے گی، وہاں سے رسید پھر دلی مرکز کے اندر چلی جائے گی. آپ 10 روپے دے کر کے جمعیت علماء کے ممبر جب بن جائیں گے تو یہ ممبر کون بنے گا؟ جمعیت علماء ہند کا ممبر ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد اور کوئی بھی بن سکتا ہے، سب کو بنایا جا سکتا ہے. ہر گھر کے اندر سب بن سکتا ہے ممبر بنیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے، کیا ارادہ رکھنا ہے، کیا آپ کا پروگرام ہونا ہے. جب آپ رسید لیں گے تو رسید کے پیچھے میں پورا لکھا ہوا ہے، وہ رسید میں پمفلیٹ بھی ہے چھپا ہوا، آپ اسے بھی پڑھ لیں گے. اور اس مرتبہ پہلی مرتبہ جمعیت علماء ہند کے ممبر شپ والی رسید میں اردو کے ساتھ ہندی بھی دیا گیا ہے. جو مسلمان بھائی ہمارے اردو نہیں پڑھ سکتے وہ ہندی پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. 31 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے، 31 دسمبر تک آپ کو ممبر بن جانا. جب ممبر آپ بن جائیں گے تو اس ممبر کے بعد پھر ہر پنچایت، 20 پنچایت ہے، 20 پنچایت میں انتخاب ہوگا. وہاں ایک صدر بنیں گے، ایک سیکریٹری بنیں گے، اور کم سے کم 4 نائب صدر بن جائیں گے، 4 نائب سیکریٹری بن جائیں گے، اور لوگ ایکٹیو ممبر بن جائیں گے. جو سب سے زیادہ کام کرے گا اس کا نام ہوگا ایکٹیو ممبر. اس کا نام ضلع کے ساتھ، پٹنہ کے ساتھ دلی تک بھیجا جائے گا. اس کا نام چن کر کے جو اپنے پنچایت میں، اپنے بلاک میں، اپنے ضلع کے اندر، اپنے اسٹیٹ کے اندر سب سے اچھا کام کرے گا، حرکت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، مشن اور تحریک کے جذبے کے ساتھ کام کرے گا، اس کو وہاں کے اکابرین اس کے لیے خصوصی طور پہ اس کو یاد کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، اور موقع آئے گا تو ان کو بلایا بھی جائے گا کسی موڑ پہ. ممبر سازی مہم چلا کر کے کیا فائدہ ہے؟ آپ کا سوال ہے، بھرگامہ بلاک کے مسلمانوں کا سوال ہے کہ ہم ممبر بن کے کیا کریں گے. 1919 سے یہ جماعت 100 سال 5 دن ہو گئے. ابھی ہم نے آپ کو گنتی کر کے بتایا 100 سال پورے ہو رہے. اگلے سال 2020 میں غالباً نومبر میں دیوبند کے اندر 7 سالہ اجلاس ہو رہا ہے. 100 سال سنچورین پروگرام، 7 سالہ تقریب ہو رہی ہے. وہاں 100 سالہ جشن منایا جائے گا جمعیت علماء ہند کا. اس سے پہلے پورے ملک میں چھوٹے بڑے پروگرام کیے جائیں گے، ہر اسٹیٹ میں کیا جائے گا، ہر ضلع میں کیا جائے گا. آپ کے بلوک کا یہ پہلا پروگرام ضلع ارریہ کے اندر شاندار طریقے سے ہوا. غالباً اگر آپ اس کو دوسرا بھی کہیں تو ایک ریہی کے اندر
اندر بھی ہوا تھا، رانی گنج بلاک کے اندر الحمدللہ، اور یہ پروگرام اس سے عظیم الشان یہ منعقد ہوا ہے۔ اس پروگرام کے بعد ہم لوگ پھر ہر بلاک کے بعد ابھی مفتی دلشاد صاحب نے بتایا کہ رانی گنج بلاک میں بھی ہوگا، پھر ادھر نرپت گنج، فاربیس گنج، ہر بلاک کے اندر جو کہ ہاٹ وغیرہ میں کیا جائے گا۔ 31 دسمبر کے بعد جب ساری رسیدیں جمع ہو جائیں گی اور پھر الیکشن ہو جائے گا، انتخاب ہو جائے گا، سب لوگوں کے بیچ کے اندر ہوگا، آپ لوگ جس کو کہیں گے وہ چنا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ابھی جو ہمارے غیر مسلم بھائی آئے ہوئے تھے، میں جمعیت کے اراکین اور ذمہ داران سے صاف کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگ غیر مسلم کو لیں گے نا، ہم ابھی جمعیت علماء ہند کا دلی میں جو پروگرام ہوا تھا وہاں یہ طے ہوا ہے، ملک کے حالات خراب ہیں، فرقہ پرست لوگ مٹھی بھر ہیں، 80% ملک کے ہندو بھائی سیکولر ذہنیت کے، امن پسند ہیں، مل جل کے رہنا چاہتے ہیں۔ برگاما بلاک میں 90% غیر مسلم بھائی، 10% مسلمان، اور ایک غیر مسلم بھائی یہاں آ کر کے یہ کہتا ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہے جلسہ دیکھ کے، جنگ آزادی کے بعد اور ملک کی آزادی کے بعد پہلے مرتبہ اتنا بڑا اجتماع تو ہوا دعوت و تبلیغ کا، اجلاس علماء کرام اور سینکڑوں علماء کرام ایک ساتھ جمعیت علماء کے بینر تلے پہلی مرتبہ ہوا، وہ کہہ کے بڑا اچھا لگا، دل میرا گدگد کرتا ہے۔ اروند کمار جی ابھی کہہ رہے تھے آپ لوگ آتے رہیے، بار بار آتے رہیے، کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی میٹھی بولی ہے، بولی بھی میٹھی ہوتی ہے، رسگلہ اتنا میٹھا نہیں آتا جب عین موقع پہ انسان میٹھی بولی بولتا ہے۔ گولی سے اپنی تکلیف نہیں آتی جب مصیبت میں کسی انسان کی کڑوی بولی سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جمعیت صدبھاونا منچ بنایا جائے گا۔ ہم جب جمعیت علماء کا انتخاب کریں گے، جمعیت علماء صدبھاونا منچ، اس میں ہندو مسلمان سب لوگ رہیں گے، اور ظلم کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے وہ کوئی بھی ہو، وہ تنظیم ہوگی جو جمعیت علماء ہند کے تحت کام کرے گی۔ انشاءاللہ ہم اس میں اپنے برادران وطن کو بھی اور ہر بلاک کے لوگوں کو بھی شامل کریں گے، اور وہ ریزولوشن پاس کر کے ہم دلی تک بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزہ چند روزہ زندگی ہے، ہم کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، وقت کو برباد مت کریے گا، چوک پہ، چوراہے پہ، اس کے یہاں اس کے یہاں بیٹھ کے وقت کو برباد مت کریے گا۔ شام اور صبح کو اگر وقت بچے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیے گا، گھر میں بتی نہ ہو چراغ جلا لیجیے گا، بچوں کا سبق سنیے گا، ماں اور بہنوں سے کہیں گے، بہت معلوم ہوا کہ کافی تعداد میں مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کا انتظام نہیں کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آئی، ماں اور بہنوں سے میں کہوں گا کہ تعلیم پہ محنت کرنا، حیا کے اوپر توجہ دینا، دوپٹہ سر سے سڑک میں نہ دینا، موبائل کے اوپر کنٹرول کرنا، بڑا موبائل اینڈرائڈ فون بالغ بیٹیوں کو ہاتھ میں نہ دینا، اپنے گھروں کی عورتوں کو نہ دینا، بلکہ ان سے ضرورت ہو تو سمپل موبائل کے ذریعے سے بات کرنے کا احادیث میں حکم ہے کہ اگر عورتیں گھر میں بات کریں، باہر سے کسی کا فون آ جائے تو پیارے محبت کے اندر نہ کریں، میٹھے لبوں سے نہ کریں، سوکھے روکھے تیکھے انداز میں گفتگو کر کے بات کاٹ دیں، بولے کہ ابو گھر میں نہیں ہے، بھیا گھر میں نہیں ہے، پاپا گھر میں نہیں ہے، ماما گھر میں نہیں ہے، آپ وہ آئیں گے تو میں کہہ دوں گی آپ ان سے بات کر لیں، وہ آپ کو فون کر لیں۔ کتنے مس یوز ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں حالات کہاں سے کہاں چلے گئے، اس میں موبائل کو بھی بہت دخل ہے۔ آپ کوشش کریے کہ ہمارا اور آپ کا گھر اس فتنے سے بچا ہے۔ موبائل بہت قیمتی چیز ہے، اچھی جگہ میں استعمال کریے تو عبادت ہے، غلط جگہ میں استعمال کریے تو یہی دشمنی اور عداوت پھیلاتی ہے۔ نوجوانوں سے ہم کہیں گے کہ آپ مسجدوں کو آباد کریے، نوجوانوں سے کہیں گے کہ آپ جب جھنڈا لے کے جمعیت علماء کا یہ آپ کئی کلومیٹر دور میرا استقبال کرنے کے لیے گئے تھے، اگر آپ نے مسجد کو آباد کر لیا تو میرا استقبال ہوگا۔ آپ نے اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ لی تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے اندر جمعیت علماء کی محبت ہے۔ اگر آپ نے اپنے کسی غریب کی مدد کر دی تو میں سمجھوں گا کہ آپ جمعیت علماء ہند کا ممبر ہو، آپ اس کے خادم ہیں۔ ساتھ میں اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ ویڈیو نہ بنانا، آپ بھائی کو کاندھے پہ بٹھا کے پہلے سب سے پہلے پانی پلا کے ہاسپٹل لے کے جانا، تو میں سمجھوں گا کہ آپ جمعیت علماء کا ممبر ہو، ورنہ میں سمجھوں گا کہ آپ لچے ہو، آپ لفنگے ہو، آپ نام کمانا چاہتے ہو، آپ فوٹو کھنچوانا چاہتے ہو، آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہو، آپ ریاکاری کرنا چاہتے ہو۔ اگر آپ کسی مظلوم کی مدد میں چلے آئے، کسی کو کسی نے تھپڑ مارا، بنا دیکھے کہ وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، آپ کھڑے ہو جانا، تھپڑ مجھے مار، یہ میرا بھائی ہے، اسے تھپڑ نہ مار۔ اگر آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، ایک بیوہ کے ساتھ
तुम डाल देना तो मैं समझूंगा कि तुम जमीयत के नौजवान हो। अगर किसी को सताया जाएगा आप खड़े होकर मदद करना तो नौजवानों में समझूंगा कि तुम नौजवान रीढ़ की हड्डियों और जमीयत उलमा हिंद के मेंबर हो। अगर आपस में हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जाएगा तो दफन कर लेना, घर में बैठ जाना, कोई झगड़ा न होने देना, प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल हल कर लेना। नौजवानों इसको आग में लगाना बल्कि लगी हुई आग से सुलह और मोहब्बत का पानी छिड़क के मोहब्बत के इंजेक्शन के साथ उस बीमारी का इलाज करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं समझूंगा कि तू जमीयत उलमा हिंद के नौजवान हो, रज़ाकारान हो और उसके मेंबर हो। अल्लाह मुझको और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आपकी ये मोहब्बत लाखों सलाम, आपके दिल को, आपके जज्बात को 100 मरतबा सलाम करता हूँ। आपके बलोग को 1000 मरतबा दुआएं देता हूँ। खुदा ताला भर गाँव इस गांव को दौलत से भर दे अल्लाह, इल्म से भर दे अल्लाह, प्यार से भर दे अल्लाह, अमन और इत्तेहाद से भर दे अल्लाह। यहाँ के मुसलमानों को ईमान और इंसानियत से भर दे अल्लाह। इनके घरों में तालीम का दिया और शम्मा रोशन कर दे मेरे अल्लाह। यहाँ जितने उलमा आए हैं इन तमाम उलमा को हम सबों का मुहसिन, मुरब्बी, मुशरिक, आइडियल, नमूना कल भी उम्मत ने बनाया था, आज भी मिल्लत बनाने को तैयार है। इनके साए देर तक उम्मत मुस्लिमा के कायम दायम फरमा। हम सब इनके खादिम हैं, हम सब इनके सिपाही हैं। ये आगे हैं, हम पीछे हैं। कल भी इनके शाना बशाना थे। जब तक सूरज चाँद में रोशनी है हम सब मिल के रहेंगे। जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद, ताइंदाबाद, ताबिंदाबाद।